السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے سردی سے ٹھٹھرتے رضائیوں میں دب کے نونہالوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی جس کا عنوان ہے پریشان ٹوزی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے۔ ٹوزی کون ہے اور کیوں پریشان ہے؟ بہت دور ایک پرسکون قصبے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام زرغام تھا۔ شام کو جب سورج ڈوبنے والا ہوتا، وہ نہر کے کنارے سوچ میں گم، ہاتھ میں سامان کا تھیلا لیے کچی سڑک پر جاتا نظر آتا، جس کے آخر میں اس کا پرانا گھر تھا۔ اس میں لگا درخت دور سے نظر آتا تھا۔ زرغام کمہار تھا، مگر وہ روایتی طرح کا کمہار نہیں تھا۔ وہ مٹی سے نازک سراہیاں، خوبصورت گلدان اور دوسرے آرائشی ظروف بناتا، پھر ان پر مختلف رنگوں سے پھول پتیاں اور خاکیں بنا کر مہنگے داموں بیچتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا قریبی شہر میں پڑھ رہا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ دروازہ کھولنے سے پہلے سیڑھیوں پر اپنے جوتے زور زور سے مارتا تاکہ اس پر لگی مٹی جھڑ جائے، کیونکہ وہ بہت صفائی پسند آدمی تھا۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھر کی صفائی کرنا اس کی عادت تھی۔ اسے زمین پر کوئی کنکر یا بھورا پڑا ہونا بھی پسند نہیں تھا۔ ایک شام جب وہ گھر سے واپس آیا تو اسے سیڑھیوں کے پاس سے میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ بھورے رنگ کا بلی کا بچہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھوکا ہے اور اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے۔ زرغام نے گھر میں جا کر سامان رکھا اور پھر فرج میں دودھ ڈال کر باہر آیا اور بچے کے آگے رکھ دیا۔ وہ اپنی گلابی زبان سے سپڑ سپڑ دودھ پینے لگا۔ زرغام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بلی کا بچہ وہیں رہ رہا تھا۔ زرغام روز اسے فرج میں دودھ دیتا۔ جب وہ گھر سے نکلتا تو بلی کا بچہ، جیسے اس نے ٹوزی کا نام دیا تھا، پیار سے اس کے پیروں میں لپٹنے لگتا۔ وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اگرچہ زرغام محسوس کرتا تھا کہ ٹوزی بہت صاف ستھرا رہتا ہے، کچھ بھی کھانے پینے کے بعد اپنی زبان سے صفائی میں لگ جاتا تھا، لیکن وہ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ جانور گھر گندا کر دیتے ہیں۔ ایک دن جب زرغام بازار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ٹوزی غائب ہے۔ وہ تالا کھول کر اندر گیا اور سامان رکھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ پھر وہ صحن میں آیا تو اچانک اس کی نظر ٹوزی پر پڑی، جو مزے سے چبوترے پر لیٹا اپنی دم ہلا رہا تھا۔ ارے او شری، تم کیسے اندر آئے؟ وہ چلایا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ٹوزی بڑا ہو گیا ہے، وہ دیوار پر چڑھ کر گھر میں کود سکتا ہے۔ چلو باہر نکلو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر زرغام اس کی طرف بڑھا، لیکن ٹوزی دروازے کی طرف جانے کی بجائے اندر کمرے میں گھس گیا۔ جب زرغام کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی سے باہر صحن میں کود گیا۔ غرض زرغام اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہانپ گیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم میرا گھر گندا کر دو گے، زرغام چلایا۔ ٹوزی نے اپنی نیلی چمکدار آنکھوں سے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، میں اتنا صاف ستھرا ہوں، میں گھر کیوں گندا کروں گا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، مگر زرغام نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا وہ ٹوزی کو پکڑ کر دور چھوڑائے گا۔ آخر دوسرے دن اسے موقع مل گیا۔ ٹوزی کیاری میں چھپ کر سو رہا تھا۔ زرغام نے تھیلا لیا اور اسے جا دبوچا، پھر تھیلے کا منہ باندھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر تیز دھوپ پھیلی تھی۔ زرغام کچی سڑک پر چلتا رہا جہاں اکا دکا تانگے گزر رہے تھے۔ بہت دور آنے کے بعد اسے پل نظر آیا۔ وہ اس پر چڑھا اور نہر کے پار دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ وہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ زرغام اسکول اور ہسپتال کے پاس سے گزرا، آخر اسے مذبح خانہ نظر آیا۔ وہاں بہت سی دوسری بلیاں اور کتے گھوم رہے تھے۔ زرغام کو وہ جگہ بہتر لگی۔ اس نے تھیلے کا منہ کھولا اور دیوار کے ساتھ رکھ کر تیزی سے مڑ گیا، لیکن اس نے یہ دیکھ لیا کہ ٹوزی تھیلے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اطمینان سے گردن ہلائی اور تیز قدموں سے چلتا گلیوں میں نکل آیا۔ اسے یقین تھا کہ ٹوزی وہاں مزے سے رہے گا۔ گھر آ کر اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے، قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کو آنکھ کھلی تو یاد آیا اسے کچھ سامان ایک جگہ پہنچانا ہے۔ اس نے سامان کی پیٹی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔
وہاں اس کی نظر خالی فریج پر پڑی۔ وہ گھوما اور دودھ کے ڈبے سے کچھ دودھ فریج میں نکال کر دروازہ کھولا اور منہ سے پچ پچ کی آواز نکالتے ہوئے نظر دوڑائی، مگر ٹوزی کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور بڑبڑایا، میں تو اسے نہر کے پار چھوڑ آیا ہوں۔ خیر، اس نے تشتری اسی جگہ رکھ دی اور بازار چلا گیا۔ 3-4 دن بعد وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھا کہ اس نے کچھ آواز سنی۔ وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا ٹوزی دیوار سے کود کر دم ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ زرغام حیران رہ گیا۔ ٹوزی محبت سے اس کے پیروں میں لپٹنے لگا۔ زرغام نے گہری سانس لی۔ آخر ٹوزی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ اپنے برتن میں کھاتا، دودھ پیتا اور جب دل چاہتا باہر نکل جاتا، پھر کچھ دیر بعد گھوم پھر کر واپس آ جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن اس علاقے کے کمشنر صاحب وہاں سے گزر رہے تھے۔ زرغام نے ان سے سلام دعا کی۔ وہ اکثر اس سے چیزیں خریدتے رہتے تھے۔ وہ بولے، میاں آج کل کیا کر رہے ہو؟ کوئی نئی چیز بنائی؟ پھر ان کو کچھ خیال آیا اور وہ بولے، تم جانتے ہو میری بیٹی کو پھول کتنے پسند ہیں؟ اگلے ہفتے اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے کوئی گلدان بنا دو، مگر اس پر منظر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کے مزاج کے مطابق ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں جلد کوئی اچھا سا گلدان بنا کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا، زرغام بولا۔ اگلی صبح زرغام نے اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اعلیٰ قسم کی مٹی نکالی، اسے گوندھا، پھر اس کا گول پیڑا بنا کر چاک پر رکھ کر مشین چلا دی۔ چاک تیزی سے گھوم رہی تھی اور زرغام کی نظریں مٹی کے پیڑے پر جمی تھیں اور انگلیاں مہارت سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ زرغام یہ منظر دیکھتا رہا اور آخر کار ایک پتلا نازک سا خوبصورت گلدان بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کھانے کا وقفہ کیا، پھر قہوہ پی کر دوبارہ کام شروع کیا۔ اب گلدان کو مضبوطی دینے کے لیے بھٹی میں پکانے کا مرحلہ تھا۔ اس نے صحن میں ایک طرف چھوٹی سی بھٹی بنا رکھی تھی۔ اس نے بھٹی میں آگ جلائی اور جب لکڑیاں انگاروں میں تبدیل ہو گئیں تو اس نے گلدان کو چمٹے سے پکڑ کر انگاروں کے اوپر لگی جالی پر رکھ دیا اور بھٹی کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اس دوران ٹوزی درخت کے نیچے لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زرغام کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ اس کے مزاج کو سمجھ گیا ہے، مگر آج کل وہ کچھ پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے چونک اٹھتا، کبھی دبے پاؤں چلتا، کونوں کھدنوں کا جائزہ لے رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی بڑی بڑی مونچھیں پھڑک رہی ہوتی۔ دراصل اسے لگتا تھا کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ زرغام نے کئی گھنٹے بعد بھٹی کا دروازہ کھول کر گلدان نکالا، پھر اسے صاف کر کے رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا منظر ہو سکتا ہے جو اس بچی کے مطابق ہو۔ پھر اس نے سوچا چلو کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جائے گا۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ اس دوران ٹوزی بہت پریشان تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بہت کم سوتا اور اس کی پراسرار حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کبھی زمین سونگتا، کبھی زینہ پر چڑھ کر چھت پر چلا جاتا۔ ایسا لگتا تھا وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ زرغام حیرت سے اسے دیکھتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا ٹوزی کیوں پریشان ہے، اور اسے ابھی تک گلدان پر بنانے کے لیے کوئی نقش بھی نہیں ملا تھا۔ وہ کوئی منفرد سی تصویر پینٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات جب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ جلدی بستر پر چلا گیا۔ اسے بے چینی کی نیند آئی تھی۔ سوتے ہوئے اچانک اسے ٹوزی کے چیخنے کی آوازیں، میاؤں میاؤں میاؤں، پھر چھت پر پڑی فالتو لکڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، سوچ رہا تھا یہ آوازیں خواب میں سنی ہیں یا حقیقت میں۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے صحن میں نظر دوڑائی۔ وہ چاندنی رات تھی، صحن میں روشنی ہو رہی تھی۔ ان دنوں خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے جھڑ گئے تھے۔ چھت پر پھر کھٹر پٹر ہوئی اور ٹوزی زور سے چیخا، میاؤں۔ زرغام تیزی سے کھڑا ہوا اور صحن میں نکل آیا۔ کہیں چور تو نہیں ہو گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ اسی وقت ٹوزی اچھل کر منڈیر پر آیا۔ اس کی نظریں درخت پر جمی تھیں۔ پھر وہ واپس چھت پر کود گیا اور زینے سے دوڑتا ہوا صحن میں آ گیا۔ اب بھی اس کی نظریں درخت پر تھیں۔ ایسا لگتا تھا اس نے زرغام کو دیکھا ہی نہیں۔ زرغام نے اسے آواز دی اور آگے چلا آیا۔ ٹوزی درخت کی شاخوں پر نظریں جمائے چوکس کھڑا تھا۔ زرغام نے بھی اوپر دیکھا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی میں اس نے گلابی پنجوں، گلابی ناک اور بڑے بڑے گلابی کانوں والے ایک چوہے کو دیکھا جو ایک شاخ سے چمٹا ہوا تھا۔
وہ بہت خوفزدہ تھا۔ زرغام سمجھ گیا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ چوہا کئی دن پہلے کہیں سے گھر میں چلا آیا تھا، لیکن چھپ کر رہ رہا تھا۔ ٹوزی نے فوراً اس کے وجود کو محسوس کر لیا تھا، لیکن چوہا کبھی ٹوزی کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پریشان تھا۔ آج چوہا کچھ کھانے کے لیے باہر نکلا تو ٹوزی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ٹوزی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ چوہا منڈیر پر گیا، مگر پھر اس نے ہوشیاری کی۔ اگر وہ درخت پر جاتا تو چوہا کود کر کہیں گھس جاتا، لہٰذا ٹوزی زینے سے نیچے آ گیا، اور اب چوہا جو کہ درخت پر جس نے چھلانگ لگائی تھی اس کے استقبال کے لیے صحن میں موجود تھا۔ چوہا اب نہ چھت پر جا سکتا تھا نہ نیچے کود سکتا تھا، اور وہ پھنس گیا تھا۔ زرغام تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر اسے لمبی چھڑی اٹھائی اور بیرونی دروازہ کھول دیا۔ باہر اندھیرا تھا اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زرغام واپس پلٹا اور ٹوزی کو پیچھے ہٹا دیا، پھر چھڑی اوپر کر کے چوہے کو ڈرانے لگا۔ چوہے نے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگائی، لیکن اس کا اندازہ غلط ہوا اور وہ درخت سے نیچے آ گرا۔ سامنے دروازہ کھلا تھا۔ زرغام نے چھڑی زور سے زمین پر ماری۔ چوہا اچھل کر بھاگا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ زرغام نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس نے ٹوزی کو پیار کیا اور بولا، شکریہ ٹوزی، تم نے بر وقت کارروائی کر کے چوہے کو گھر سے نکلوانے میں میری مدد کی، ورنہ شاید مجھے ہفتوں پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، تم نے میری ایک بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں نے بھی ابھی جو منظر دیکھا ہے بہت دلچسپ ہے، میں اسے گلدان پر بناؤں گا۔ آسمان پر چمکتا چاند، پریشان چوہا، اور نیچے منہ کھولے تم اس کے منتظر ہوگے۔ مجھے یقین ہے کمشنر صاحب کی بیٹی کو یہ منظر ضرور پسند آئے گا۔ اور یہاں پر ہو گئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ اچھی باتیں کیا کیجیے اور اچھے کام کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔